وہ گناہگار ہو یا صالح ہو، انصاف کا ترازو سب کے لیے یکساں ہوگا۔ یہ نظام خلافت راشدہ کا پہلا اصول ہے۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام خلافت راشدہ، نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ پاکستان میں نظام عدل کو آزاد ہونا چاہیے، انصاف والا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین نے اپنی تنخواہ بھی وہ مقرر کی جو ایک مزدور کی تنخواہ تھی، اور جب کہا گیا کہ اگر اس تنخواہ میں گزارا نہ ہوا تو فرمایا میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا۔ اور جب ایک مرتبہ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا جو بیت المال سے اناج آتا ہے اس میں میٹھا نہیں بن سکتا، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور جب ایک دن انہوں نے میٹھا پیش کیا تو پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا جو بیت المال سے اناج آتا تھا اس میں سے تھوڑا بچا بچا کے میں نے آپ کے لیے میٹھا بنایا ہے۔ تو فرمایا آج کے بعد اتنا کم آیا کرے گا اناج، جو اناج اضافی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے نظام خلافت راشدہ۔ کہا گیا کہ ابھی اسلام کی ابتدا ہے، آپ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر مصلحت اختیار کر لے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی زکوٰۃ کی ایک رسی کو بھی روکے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ آج اگر پاکستان میں صاحب ثروت اور صاحب نصاب لوگ صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں صحیح طریقے سے، تو پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پاکستان اسی اساس پہ قائم ہوا ہے، اسی نظریے پہ قائم ہوا ہے جس نظریے پہ ریاست طیبہ، ریاست مدینہ طیبہ، ریاست خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ 76 سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے ملک کے اندر نظام عدل ٹھیک نہ کر سکے، نظام احسان ٹھیک نہ کر سکے؟ آج بھی اگر اس مار روڈ پہ رات کو جائیں تو بہت سارے لوگ اس سردی میں بھی آپ کو مار روڈ پر سوئے نظر آئیں گے۔ اگر امراء کا طبقہ، رؤساء کا طبقہ اپنے مال سے زکوٰۃ صرف نکالے، احسان کے جذبے سے آگے بڑھے، تو آپ کو کوئی مار روڈ پہ یا کسی جگہ پہ اس سردی میں سویا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ملک، اس کی اساس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بہنے والا خون ہے، یہ ایک نظریے پہ قائم ہوا ملک ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ تہذیب، وہ فکر ہم کہیں گم کر بیٹھے ہیں، ہمیں واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکرات جو معاشرے اور سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے کالجز، یونیورسٹیوں میں جو یہ ماحول ہے اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج طلاق کی ریشو اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ خالی غریب طبقے میں نہیں ہے، امراء میں، نوجوان بچوں میں، کہ جمعے والے دن جب نماز جمعہ کے بعد خطیب یا امام اپنے
لوگوں سے ملتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت طلاق کا مسئلہ بن چکا ہے، خلا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی عرض کیا تھا اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ نوجوان بچیاں بیچاری، ماں باپ الگ پریشان، گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ جو جدید ذرائع ابلاغ اور فحاشی اور عریانی کا پھیلنا ہے، اس کا ہمیں سوچنا ہوگا۔ جس طرح آج فیک نیوز، میں اس میں نہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ چلا دیتا ہے۔ جو افواہ، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ ملک بھی اسی طرح کسی ڈگر میں آ جاتے ہیں۔ آج ہمیں ایک عزم کرنا ہے، نیا 20ویں سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو اس ملک سے کہیں اور منتقل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم سب مل کے اس ملک کے اندر جو اس کا حقیقی نظام ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، اور اس کا تصور بھی غلط پیش کیا گیا ہے کہ صرف یہ کوڑے ماریں گے، گردنیں اتار دیں گے۔ سب سے پہلے حاکم کی ذمہ داری تعلیم، صحت اور اناج دینے کی ہے، خوراک مہیا کرنے کی ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اگر فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے۔ اور وہ واقعہ کہ جب بچے رو رہے تھے اور سیدنا عمر وہاں سے گزر رہے تھے تو پوچھا کیا بات ہے، کہا گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو گئے بیت المال میں سے اناج جمع کیا، تو جو ساتھ ساتھی تھا اس نے کہا عمر یہ بوری میں اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں کے اوپر۔ فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ اللہ اللہ۔ اور پھر اس گھر میں اناج پہنچایا۔ جب اس بوڑھی اماں نے وہ اناج پکایا تو اس نے کہا کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا۔ اس کو نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں۔ کہا اچھا عمر کو معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں، کاش تو عمر کی جگہ خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں کہا، کہا عمر کو معاف کر دو۔ کہا اچھا تیرے لیے معاف کرتی ہوں۔ کہا میں ہی عمر بن خطاب ہوں۔ پہلے نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں کہ کہیں میرے دبدبے میں آ کے یہ معاف۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر معمولات آپ دیکھیں، ایک مکے کا عظیم تاجر جو اپنے گھر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپیل کی تو اپنی اس ہتھیلی کے ساتھ اپنے گھر کو صاف کیا، ہتھیلی کے ساتھ ایسے کہ کوئی چیز گھر میں رہ نہ جائے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ابو بکر صدیق کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ صدیق اکبر تیرے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جبرائیل نے کہا اس پہ بس نہیں ہے، اللہ نے پیغام بھی بھیجا ہے ابو بکر صدیق کے لیے۔ کہا ابو بکر صدیق تیرے لیے پیغام بھی آیا ہے۔ کہا میں صدیق اکبر سے راضی ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رونا شروع ہوئے۔ کہا اس پہ بس نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب کیا رہ گیا، میرا اللہ راضی ہو گیا۔ کہا اللہ نے یہ بھی پوچھا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھو وہ بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو ٹاٹ پہنے ہوئے صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ گھر میں بھی کچھ نہیں رہا، کپڑا تک دے دیے، سوئی تک نہیں ہے گھر میں، کہا میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ ہم بات تو کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کی، ہمیں نظام مصطفیٰ، نظام خلافت راشدہ اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ انصاف جس کا پہلا پہلو ہے، جس ریاست میں انصاف کے لیے آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور جہاں یہ معروف ہو جائے کہ انصاف خریدنا پڑتا ہے، وہ نظام خلافت راشدہ والی ریاست نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا نظام انصاف جہاں پہ کھڑا ہے وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو ہماری عدلیہ ہے، یہ جو جج ہیں، وکیل ہیں، یہ میرے اور آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں، یہ باہر سے نہیں آئے ہیں۔ اس تنزلی کو ختم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل بھی ہے کہ کم از کم نچلے لیول پر جو عدلیہ میں لوگوں کو مصائب اور مسائل کا سامنا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کچھ کر کے جائیے، لوگ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جس ریاست میں اس کے دفاعی اداروں پر ہونے والے حملے کے مجرموں کو سزا نہ ملے، کئی ماہ گزر جائے، وہاں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بے گناہوں کو بھی رگڑ دے، ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان کے اندر ایک ایسا سانحہ ہے جو پہلے نہیں ہوا، نہ اللہ کرے کوئی 9 مئی بعد۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر محمود اشرفی کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے تھرو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، ملک میں افراتفری کی سچویشن بنائی جا رہی ہے۔